نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقال عز شانه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر فيهم شاب نشأ في عبادة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں. درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین، انسانی زندگی کے کئی مراحل ہیں. سب سے قیمتی مرحلہ، سب سے پیارا مرحلہ، سب سے پرجوش مرحلہ وہ ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. جوانی کی جو ایج ہے، اس کی جو عمر ہے، اس کا جو مرحلہ ہے، اس کو شباب کا مرحلہ کہا جاتا ہے، مرحلۃ الشباب. ایسا قیمتی مرحلہ میرے بھائیوں جو ہماری زندگی کا ماحصل ہے، ہماری زندگی کا نچوڑ ہے. اس عمر کے نوجوانوں کو اگر کوئی مہم دے دی جائے، کوئی کام دے دیا جائے، کسی کام کو سر کرنے کے لیے ان کو بتا دیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے. عقل پروان چڑھی رہتی ہے، خون جوش مارتے رہتا ہے، اور انسان ترقی کرنے کے بارے میں وہ چیزیں سوچتے رہتا ہے کہ آدمی دوسرے مراحل میں اس کو سوچ نہیں سکتا ہے، یا اگر سوچ سکتا ہے تو اس کو کر نہیں سکتا ہے. میرے بھائیو، جوانی کی جو منزل ہے یہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی منزل ہے. اس منزل کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. جن کو اللہ توفیق دیا وہی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ شاید ہی کبھی زندگی میں قرآن کھولتے ہوں گے رمضان کے علاوہ. جو بند ہوتا ہے رمضان میں، پھر رمضان میں کھلتا ہے. بہت کم لوگ ہیں. توفیق تو اتنی ہونی چاہیے کہ روزانہ اللہ رب العزت ہم کو کم از کم آدھا پارہ، ایک پارہ پڑھنے کی توفیق دی، وہ بھی سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق دی. لیکن نہیں ہے.
کیونکہ توفیق کے ہم خواہاں نہیں ہیں، توفیق ہم چاہتے نہیں ہیں، توفیق ہمارا منشا ہی نہیں ہے۔ یہ منشا اس وقت بنتا ہے جب ہمارے نزدیک اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اس نے ایمان کا مزہ چکھا، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اس کو ملی جو اللہ سے راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے، وبالاسلام دینا، اور جو اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہے، فخر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توحید کی ہدایت دی ہے، ہم اپنے رب کو، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اس پر فخر ہے، اس کو اسلام کو ایک نعمت سمجھتا ہے اور اسلام پر رہ کر کے فخر کرتا ہے، صرف زبانی فخر نہیں، عمل کر کے فخر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض کی ہے، حج فرض کیا ہے اور توحید فرض کی ہے، نبی کی رسالت کا اقرار فرض کیا ہے، اور اس میں رہ کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ذاق طعم الایمان۔ میرے بھائیوں، ایمان کی چاشنی ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، ہم صرف مٹھائیوں کی مٹھاس چکھتے ہیں، کھانوں کی لذت چکھتے ہیں، لیکن ایمان کا مزہ ہم کو نہیں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں۔ جیسے ایک بیمار آدمی، ایک مریض آدمی، آپ اس کو ایک گلاس شفاف پانی دیں، میٹھا پانی آپ اس کو دیں، ایک گھونٹ پیے گا، بولے گا بڑا کڑوا لگ رہا ہے۔ کڑوا اس کو کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ کیونکہ وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے، اس کو کھانا دیں گے، اچھے سے اچھا کھانا دیں گے، بڑھیا سے بڑھیا بریانی دیں گے، بڑھیا سے بڑھیا قورمہ دیں گے، بڑھیا سے بڑھیا اس کو فرائی کیا ہوا آئٹم دیں گے، وہ ایک بوٹی کے علاوہ نہیں کھا پائے گا، نہیں طبیعت نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں اچھا لگ رہا اس کو؟ آپ تو کہیں گے اچھا تو ہے، پانی تو بڑا میٹھا ہے، شربت تو بہت عمدہ ہے، سالن تو بہت ذائقے دار ہے، یہ کھا کیوں نہیں رہا ہے؟ وہ بیمار ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی مومن جب بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو اللہ کی محبت میں مزہ نہیں آتا ہے، اس کو دین اسلام نعمت نہیں لگتی ہے۔ ہم بیمار ہیں، ہمیں اپنی فطرت کا علاج کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کو رب کو، اللہ کو رب ماننے میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو ہمیں اپنی فطرت کا علاج کرنا ہے۔ فطرت ہماری کجی کا شکار ہے، ٹیڑھے پن کا شکار ہے، ہمیں علاج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا نبی تو کہتا ہے کہ ایمان کا مزہ ملے گا اگر اللہ کو رب مانو گے تو۔ ہم بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، لیکن مزہ نہیں آتا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے، ایرے گہرے کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیر اللہ سے استغاثہ اور فریاد کرتے ہیں، حاجت روائی مشکل کشائی دوسروں سے کرتے ہیں، اللہ تب ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہم اللہ کو بہت دور سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ رب ہے کہاں، آپ کہہ دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ چاہیے کہ میری ہی بات مانے، مجھ پر ایمان لائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھیے، اگر ہماری روح گڑبڑ ہو رہی ہے، ہماری طبیعت مقدر ہو رہی ہے، ہم فطرت سے ہٹ رہے ہیں، ہم فرائض کے چھوڑنے کو آسانی سے لے رہے ہیں، ہم واجبات کے چھوڑنے کو آسانی سے لے رہے ہیں، خاص طور پر میرے مخاطبین نوجوان بچے، نوجوان بچیاں جن کے اندر کجروی اتنی زیادہ ہے، ٹیڑھا پن اتنے زیادہ ہے کہ کہتے کہتے آپ تھک جائیں، جو نہیں رینگتی، راہ راست کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جب ٹیڑھا پن زیادہ ہو جاتا ہے تو لوہے کو گرم کر کے اس کو پیٹنا پڑتا ہے، تب لوہا سیدھا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نوٹ کرو عزیزوں، اس کو نوٹ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذاق طعم الایمان،
ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا. من رضی باللہ ربا. 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو ایمان کا مزہ آتا ہے. جو رب سے راضی ہے, اللہ سے راضی رب کے اعتبار سے, وبالاسلام دینا, اور اسلام سے راضی ہیں دین کے اعتبار سے. دین کیا ہے میرے بھائیوں؟ دین اطاعت کا نام ہے. اطاعت کو دین کہا جاتا ہے. دین اطاعت کے اعتبار سے یعنی فرائض کی انجام دہی, اوامر کا بجا لانا اور منہیات سے, حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, یہ دین ہے. وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا رسول کے اعتبار سے. جب نبی سے راضی ہو گیا رسول کے اعتبار سے تو اس کو کسی کی بات نہیں سننی ہے, کسی کا قول نہیں لینا ہے, کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ تو گھر سے حدیث آئی لیکن میرے نبی کا قول نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہنا ہے. 3 صفت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ ایمان کا مزہ پا رہے ہیں, ایمان کی چاشنی آپ کو مل رہی ہے, ایمان کی حلاوت آپ کو مل رہی ہے. میرے بھائیوں, یہ ہماری جوانی کا جو مرحلہ ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس مرحلے کے بارے میں خصوصی سوال کرے گا. یہ اسپیشل ایک لائف ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. بچے ہوں بچیاں ہوں سب غور سے سنیں اس کو. اسپیشل لائف ہے, زندگی کا وہ حصہ ہے جو اپنے عروج پر رہتا ہے. ہر آدمی اگر صحیح ڈگر پر چلے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر چلے, اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے, حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے, ہر فرد انجمن بن جائے گا. میرے بھائی, ہر فرد انجمن ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں چلنا چاہیے, کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ زندگی کا یہ قیمتی مرحلہ اگر ہم نے ضائع کیا تو اللہ کی قسم قیامت کے دن رب کے سوال سے بچ نہیں پائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناہ. قیامت کے دن بندوں کے دونوں قدم ہلیں گے نہیں جب تک رب کریم اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لے کہ اپنی عمر کو کہاں کھپایا ہے, کہاں گوائی عمر. یہ تو عام سوال ہے میرے بھائی, پوری عمر کے بارے میں. ان عمرہ فیما افناہ, عمر کو کہاں گنوایا, کہاں کھپایا, کہاں فنا کیا. لفظ فنا آیا ہے, کہاں پر فنا کر دیا. اگر لگی ہو تو سب سے بہترین اللہ کے ذکر میں, اللہ کی طاعت میں, نیک کام کرنے میں, حرام کام سے اپنے آپ کو بچانے میں, لوگوں کی خدمت کرنے میں, ماں باپ کو خوش کرنے میں, صداقت اور امانت میں. وہاں پر اگر آپ کی عمر لگی ہے تو انشاءاللہ یہ عمر ضائع نہیں ہے, یہ عمر ضائع نہیں ہوئی. عمر کے بارے میں پہلا سوال ہوگا فیما افناہ, کن چیزوں میں اس کو کھپایا ہے. اس کے بعد میں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, عمر میں جوانی بھی آتی میرے بھائی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تذکرہ کیا. جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا فیما ابلاہ, کہاں اس کو تپا دیا, کہاں اس کو کھپا دیا, کس آزمائش میں اس کو ڈال دیا تھا اٹھا کر کے. جوانی میرے بھائیوں اگر اللہ کی طاعت میں گزری, رب کی عبادت میں گزری, لوگوں کو نفع پہنچانے میں گزری, تعلیم و تعلم میں گزری ہے, لوگوں کے لیے کچھ کرنے میں گزری ہے, مستقبل خود کا دوسروں کا سنوارنے میں گزری ہے, یہ جوانی میرے بھائیوں اتنی قیمتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی آپ بارہا سنتے رہتے ہوں گے. 7 لوگ قیامت کے دن ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا, جبکہ اس سائے کے علاوہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. لوگ اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے قدموں تک, کسی کا ٹخنوں تک, کسی کا گھٹنوں تک, کسی کا کمر تک, کسی کا سینے تک, کسی کے گردن تک, کوئی اسی میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا.
نفسی نفسی کا شکار ہوگا. لیکن ایک خوش نصیب 7 خوش نصیبوں میں سے کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی عمر گزارا ہوگا، اللہ کی عبادت میں عمر گزارا ہوگا. گویا جوانی کو اس نے دیوانی نہیں سمجھا تھا، جوانی کو زندگی کا قیمتی مرحلہ سمجھا تھا. جوان اگر کام کرنے پر آ جاتا ہے تو تھکنے کے باوجود بھی اس کی ورکنگ جاری رہتی ہے، کام اس کا چلتے رہتا ہے. وہ تھک جائے لیکن سوتا نہیں ہے، آرام نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اسٹیمنا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے. یہ قوت اگر آپ کی اللہ کی عبادت کے لیے لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں میرے بھائیوں. کیا ضمانت لے رہے ہیں؟ کہ ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. ہمارے نوجوان بچے سوچیں کتنے ہیں جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، کتنے ہیں جو ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کتنے ہیں جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے ہیں جو قیام اللیل کرتے ہیں، کتنے ہیں جو چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے والدین کی صحیح طور پر اطاعت کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنا وقت تعلیم و تعلم میں لگاتے ہیں، کتنے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، اپنے والدین کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں. کتنے ہیں جو قوم کی بھلائی کے لیے سوچ رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ چند آپ کو ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے سے ایسے نوجوان انقا ہو گئے، غائب ہو گئے. غائب نہیں ہوئے ہیں. اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جو نہیں ہے اللہ ان کو توفیق بخشے. میرے بھائیوں، یہ عمر، یہ حصہ، یہ عزیز ترین حصہ زندگی کا ہمارے، اس کا اسپیشل سوال ہوگا. وَأَن شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی کو کہاں کھپایا، کہاں لگایا، اللہ سوال کرے گا. قیمتی حصہ ہم نے دیا تھا، سب چیز تمہاری مکمل تھی، عقل مکمل، جسم مکمل، توانائی مکمل، ساری پاور تمہارے پاس مکمل تھی. اس کے باوجود رب کی عبادت کے لیے قیام نہیں ہوا، رکوع نہیں کر سکے، سجدے نہیں کر سکے، نوافل نہیں پڑھ سکے، ذکر و اذکار نہیں کر سکے، تلاوت قرآن نہیں کر سکے، تعلیم و تعلم نہیں کر سکے. تب کہاں لگایا؟ اگر برائی میں گئی ہے عمر، میرے بھائیو، حسرت و یاس کے علاوہ کوئی بھی چیز قیامت کے دن ہاتھ نہیں آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جوانوں ہی کے بارے میں کہا ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. اگر کوئی مسلم آدمی مجھ سے گارنٹی لے لے اس عضو کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے. ہمارے دونوں جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان. وما بین رجلیہ، اور جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان عضو ہے، یعنی شرمگاہ کی. زبان و شرمگاہ کی اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے گارنٹی لے لیتا ہے کہ میں اس کو صحیح جگہ کے علاوہ غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا، نہ زبان کو نہ شرمگاہ کو، ہمارے نبی وعدہ کر رہے ہیں اضمن له الجنہ، میں ایسے فرد کے لیے، ایسے نوجوان کے لیے، ایسی مرد و عورت کے لیے میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. میرے بھائیوں، غور کریں تاریخ اسلام پر، تاریخ اسلام پر غور کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جب آیا، جب بتوں کو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے، جب لوگوں نے بت خانے میں جا کر کے دیکھا کہ ہمارے چھوٹے بتوں کا حشر کیا ہوا ہے، فوراً کہہ بیٹھے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کہا ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے جو ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کا ابراہیم نام ہے. کیا نام اس کا؟ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے اندر طاقت تھی، قوت تھی، شباب کا دور تھا میرے بھائی، جوانی کا دور تھا. طاقت کا استعمال کر کے اپنی قوم کو توحید سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے. اللہ نے تذکرہ کیا فتن، نوجوان جو جوانی کی ایک دم کیا بولتے ہیں شدت کو پہنچا ہوا.
سورہ کہف ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اس کے اندر غار والوں کا تذکرہ کیا ہے، جو کتنے لوگ تھے، اللہ نے اس پر بھی بحث کیے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اور اسی پر بحث کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ اصحاب کہف جو توحید پر گامزن تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے اپنے علاقے کے اندر، لیکن مشرک بادشاہ نے جب ستانا چاہا، پریشان کرنا چاہا، ان کو گرفت میں لینا چاہا، تو وہ وہاں سے نکل پڑے۔ اللہ نے ان کو غار میں پناہ دی، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتنے سال رہے؟ قرآن کہتا ہے 309 سال، 309 سال تک یہ لوگ ایک غار میں پناہ لیے رہے۔ اللہ ان کو پلٹتا رہا، الٹتا رہا۔ ایسے ہی غار میں تھے جہاں پر ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ ان کا کتا بھی اپنا پاؤں پھیلائے غار کے گیٹ پر، اس کے دہانے پر بیٹھا ہوا، کوئی زیادہ قریب ڈر کے مارے گھس نہیں پاتا تھا۔ 309 برس تک، 300 سنین وازدادوا 9، اللہ نے ان کی حفاظت کی میرے بھائی۔ بعد کے لوگوں کو دکھایا کہ اللہ اہل توحید کی، جو توحید پر نوجوان رہتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کیسے فرماتا ہے۔ اللہ نے حفاظت کی۔ اللہ کا تذکرہ کرتے انہم فتیہ، فتن کی جمع فتیہ، یہ چند نوجوان تھے، جمع قلت ہے، چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ھدی، اور ہم نے توحید میں، ہدایت میں ان کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اللہ نے صرف ایمان نہیں عطا کیا تھا، ایمان کے ساتھ دعوت کی قوت بھی ان کو عطا کی تھی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھ کر کے سلا دیا۔ 309 برس تک اللہ نے سلایا ان کو، اور بعد کے لوگوں کے لیے ان کے قصے کو عبرت بنا دیا کہ نوجوان جب بھی اللہ کے راستے میں ڈٹے گا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، ان کے ذریعے اللہ دین کو سربلند کرے گا، ان کو دوسرے کے لیے، بعد والوں کے لیے اللہ رب العزت نشان بنائے گا، نشان ہدایت بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکی دور میں دیکھیں، آپ پر ایمان لانے والے ابو بکر، جن کی عمر 38 سال کی تھی یا 37 سال کی تھی، ایمان لانے والے عمر، جن کی عمر 30 کے قریب تھی، اور دیگر صحابہ کرام جو ایمان لائے نوجوان لوگ، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت عطا کی، توانائی عطا کی، اور اس دین کی سربلندی کی۔ مکی زندگی سے جب معاملہ منتقل ہونے لگا مدنی زندگی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں جب حجاج کا قافلہ آتا اور وہاں پر اوکاز کا، ظلم جنہ کا اور دیگر بازار جو مکے کے مشہور بازار تھے، جب وہ بازار سجتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں جاتے، قبیلے والوں سے ملاقاتیں کرتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، کیونکہ قافلے پورے عرب سے آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ لیکن وہیں پر قریش کا ایک پوری ٹیم قریش کی لگی رہتی کہ یہ ہمارے یہاں کا پاگل لڑکا ہے، یہ لوگوں کو آبا و اجداد کا دین چھوڑا کر کے اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے، اس کی بات مت سننا، اس کی طرف مت آنا ورنہ بددین ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ جن کو توفیق دیتا وہ اسلام قبول کرتے۔ انہی اسلام قبول کرنے والوں میں میرے بھائیوں مدینے کے نوجوان لوگ تھے، مدینے کے نوجوان لوگ جو حج کرنے آتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، کون نوجوان ہے جو میرا ساتھ دے گا، کون ہے فلاں قبیلے سے جو میرا ساتھ دے گا، اللہ اس کو جنت میں گھر دے گا، کون ہے؟ کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی سپورٹ نہیں کرتا تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا دین لے کر کے آئے ہیں اور ہم لوگ حج کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، کچھ لوگ اسلام لے آئے تھے، تو اللہ کے نبی کو سپورٹ کیوں نہ کیا جائے۔ یہ نوجوان لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشل ملتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے چچا عباس بھی موجود تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عباس فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں۔ عباس نے جب ان کے چہروں کو دیکھا نوجوانوں کے، جنہوں نے وعدہ کیا
کہ اے نبی لوگ آپ کا سپورٹ نہیں کر رہے، ہم نوجوان ہیں، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ ہمارے یہاں یثرب آ جائیے، مدینہ آ جائیے، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا محمد ان کی بات ماننا نہیں، میں یثرب والوں کو جانتا ہوں، ان کے چہروں کو پہچانتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں مجھے پتا نہیں ہے، یہ تو نئی عمر کے لوگ ہیں، ان کے قول و قرار کا کیا بھروسہ، یہ کیا کر لیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ جو نوجوان پیچھے نہیں ہٹے، پھر اگلے سال، اس سال وعدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگلی سال پھر آئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور انہی نوجوانوں کے عہد و ایفا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی۔ آپ نے پہلے مسلمانوں کو روانہ کرنا شروع کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار صدیق اکبر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رخت سفر باندھا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے جو ہے تشریف لائے، اور بعد میں ہجرت عام ہو گئی اور مدینہ دارالہجرہ قرار پایا، اور یہ ماحول بنا کہ انہی نوجوانوں نے مسلمانوں کو وہ سہارا دیا، نبی کو وہ عزت دی، صحابہ کی وہ تکریم کی، مہاجرین کی وہ تکریم کی کہ تاریخ اس تکریم کو مواخات کے نام سے جانتی ہے، بھائی چارہ کے نام سے جانتی ہے۔ واضح طور پر کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے تو آپ کا میری پراپرٹی میں بھی حصہ ہے، میری تجارت میں بھی حصہ ہے، میری زراعت میں بھی حصہ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک واقعہ پیش آیا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جس کو تو پسند کر اس کو میں طلاق دے دیتا تو اس سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لینا۔ میرے بھائیوں یہ نوجوانوں کا کردار تھا، نوجوانوں ہی کا کردار تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اسلام کا دفاع، غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام نے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ یہ نوجوانوں ہی کا معاملہ تھا کہ اللہ نے ان کو احد میں فتح دی، خندق میں ناکامیوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑا، بنو قریظہ بنو نذیر کا جو حشر ہوا، آپ تاریخ اور سیرت اٹھا کر کے پڑھیے کہ کون لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نوجوان لوگ تھے، فتوحات نوجوانوں کے ذریعے ملی، اور جب فتوحات ہو گئی میرے بھائیوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خصوصی طور پر تعلیم دلائی۔ تعلیم کا سلسلہ پہلے سے جاری رہا مدینے کے اندر، مکے کے اندر، اور ان کو اتنی تعلیم دی کہ اسلامک اسٹیٹ کے وہ گورنر بن سکیں، محصل بن سکیں، ذمہ دار بن سکیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور بعض روایتوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ میں روانہ کیا۔ دونوں نوجوان تھے میرے بھائی، نوجوان تھے، دونوں کو روانہ کیا اور کہا انک تأتی قوما من اہل کتاب، معاذ سنو تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو، فاول ما تدعوہم شہادت لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، پہلے ان کو شہادتین کی اقرار کی گواہی دینا، تعلیم دینا۔ فإنہم اتوا لذلک، اگر اس سلسلے میں تمہاری بات مان لیں، فأخبرہم، تو ان کو بتلانا، ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں۔ فإنہم اتوا لذلک، اور اگر اس سلسلے میں بھی وہ تمہاری بات مان لیں، فأخبرہم، تو ان کو بتلانا، ان اللہ افترض علیہم صدقہ، اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء اور مساکین میں واپس کر دی جائے گی۔ واتقی دعوت المظلوم، اور معاذ مظلوم کی بددعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، بینہا وبین اللہ حجاب، یاد رکھو مظلوم کی بددعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم اگر بددعا کر دے گا ہلاکت لازمی ہوگی، اور
بعض روایتوں میں حضرت اللہ کے رسول نے دونوں کو مخاطب کیا، حضرت علی کو، حضرت معاذ کو بھی، بشرا ولا تنفرا وتتاوعا ولا تختلفا، دونوں جس قوم میں جا رہے ہو ان کو بشارتیں سنانا کہ اسلام لانے کے پر کیا بشارت ہے، نماز پڑھنے پر کیا بشارت ہے، زکوٰۃ دینے پر کیا بشارت ہے، اللہ کی کیا خوشخبری ہے، بشارت دینا، ولا تنفرا، نفرت مت دلانا، وتتاوعا ولا تختلفا، دونوں ایک دوسرے کی بات رضامندی کے ساتھ کرنا، اختلاف مت کرنا، ایک یہ دوسرا حکم دے رہا ہے دوسرا حکم دے رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بات کرنے سے پہلے، لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے متحد ہو جانا، متفق ہو جانا، ایک دوسرے کو سمجھ لینا، پھر کسی بات کو پیش کرنا، تاکہ تمہارا اختلاف لوگوں کے بیچ میں نہ آنے پائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نوجوانوں کو تعلیم دی۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کی اتنی مثالیں ملیں گی آپ کو، اتنی مثالیں ملیں گی کہ ہم سیرت پڑھے، قدم قدم پر نوجوانوں کی شہادت، نوجوانوں کا اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا، نوجوانوں کا اللہ کے رسول پر جانثار ہو جانا، نوجوانوں کا دین پر ثابت قدم رہنا، نوجوانوں کا اپنے آپ کو اللہ کے آگ کے حوالے کر دینا، لیکن اسلام کا دامن چھوٹنے نہ پائے، اس بات کی فکر ہمیشہ ستائے رہنا۔ میرے بھائیوں، یہ کارنامے ہیں ان نوجوانوں کے جن کی تربیت ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ہم وہ کہاں اور ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائیوں، عزیزوں، میری بہنوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اتباع کتاب و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، اتباع کتاب و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس روئے زمین کا سب سے مبارک طائفہ اور گروہ سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم او من خذلهم، کہ برابر میری امت کی ایک جماعت حق پر رہے گی، ان کے مخالفین، ان کے نقصان پہنچانے والے لوگ ان کا بال بیکا نہیں کر پائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے میرے کا من ما انا علیہ اليوم و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جس طریقے پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث بولتے ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا کتاب و سنت ہے، ہم اتباع کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں یہ کہنا پڑے شرف کے ساتھ کہ ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہماری بچیاں ایسے اہل حدیث ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، بے نمازی اہل حدیث، جھوٹا اہل حدیث، ناجائز جگہ پر شہوتیں پوری کرنے والا اہل حدیث، بے ایمانی کرنے والا اہل حدیث۔ میرے بھائیوں، یہ کون سی محبت ہے آپ کی؟ ہم نے کہا ہم لوگ بیمار ہیں، فطرت سے ہٹے ہوئے بیمار ہیں، فطرت پر پلٹنے کی ضرورت ہے۔ لَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، اصلاح ہمیں کرنی ہوگی تو انہی راستوں سے کرنی ہوگی جس سے پہلوں نے اپنی اصلاح کی ہے، اور انہوں نے اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت سے اپنی اصلاح کی ہے، کتاب و سنت کو حرز جان بنایا ہے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر ڈالا ہے، سچائی کے راستے پر ڈالا ہے، اللہ کے دین کے دفاع کے راستے پر ڈالا ہے، نبی کی محبت کے راستے پر ڈالا ہے، تب جا کر کے وہ رتبہ بلند ملا ان کو، اور رتبہ بلند پانا ہے، عزت پانی ہے، اپنے معاشرے کو نمایاں کرنا ہے، دیگر معاشروں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا ہے، دیگر لوگوں سے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم محب اللہ ہیں، محب الرسول ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو عمل کر کے ثابت کرنا ہوگا۔ بے عملی ہمارے لیے نقصان ہے، خطرہ ہے، ہماری دنیا کو بھی برباد کرے گی، ہماری آخرت کو بھی برباد کرے گی، اور سب سے بڑی بربادی ہمارے نوجوانوں کے یہاں جو ہے وہ ٹائم پاس کی ہے۔ ٹائم پاس میرے بھائیوں، وقت کہاں جا رہا ہے؟ آپ فری فائر کھیل رہے ہیں، آپ پب جی کھیل رہے ہیں، آپ گیم کھیل رہے ہیں، آپ گپ شپ کر رہے ہیں، آپ چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، آپ ایسی چیزیں سن رہے ہیں جس کے سننے سے آپ کے ایمان و عمل کا ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ ایک ایک منٹ کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا،
ایک منٹ کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا میرے بھائیوں۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے یہ نعمت ہے۔ نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ اگر دے رہا ہے، زندگی تو قیمتی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور علم ہے، عمل نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ضلالت ہے، غضب، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ دوسری حدیث میں موجود ہے وَأَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، قیامت کے دن جو سوال ہوں گے ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا اس کے علم کے تعلق سے، کتنا جانتا تھا تو کتنا عمل کیا ہے، کیا عمل کیا ہے۔ رب کریم سے میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہماری فطرت میں کجی جو آئی ہوئی ہے، ٹیڑھا پن جو آیا ہوا ہے، اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں پکا مومن بنا دے، اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے، اللہ کی عبادت کی چاشنی پانے والا بنا دے، رسول سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان و عمل کی توفیق دیتا رہے، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔